کہ اللہ کے نبی کے بیٹی کتنے تھے؟ 4 کتنے بیٹے تھے؟ 4 اچھا بتائیے کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 3. جی. چلیے آپ بتائیے اللہ کے نبی کے بیٹے کا نام کیا کیا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ہمارے سامنے چند ابراہیم. بچیاں ہیں اور ان سے ہم کچھ کرتے ہیں اسلامک سوال اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو بچیاں ہیں کتنے یاد اپنے ذہن کو رکھے ہیں، کتنے یاد کیے ہیں نبی کے بارے میں اور نبی کے اولاد کے بارے میں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ان بچوں سے ہم کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فوزیہ. آپ کا نام؟ واصفہ. آپ کا نام؟ صفا فاطمہ. آپ کا نام؟ صوبیہ پروین. آپ کا نام؟ امامہ پروین. چلیے ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان بچوں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ مدرسے کا یہاں کا نام کیا معلوم ہے؟ ام حلیل بنات بندرک. ماشاءاللہ کب سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ یہی سال ہے. اسی سال سے؟ جی. چلیے ماشاءاللہ. آپ کے ابو کے نام؟ محمد رمضان عالم. ماشاءاللہ. اسی گاؤں کے ہیں کہ باہر سے ہیں؟ اسی گاؤں سے. اسی گاؤں سے ہیں. جی. چلیے کچھ اسلامک یہ ہے کہ ہم سب میں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلیے خیر بہت اچھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے نام معلوم؟ آپ کو معلوم ہے؟ بی بی آمینہ. ماشاءاللہ بہت اچھا. خیر اور کرتے ہیں کہ ان سے کچھ سوال یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی کے دادا کا نام معلوم؟ نہیں. معلوم ہے آپ؟ عبد المطلب. ماشاءاللہ بہت اچھا. چلیے ایک اور سوال ان سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو معلوم. اللہ کے نبی کے بیٹی کتنے تھے؟ 4. کتنے بیٹے تھے؟ 4. اچھا بتائیے کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کتنے تھے؟ 3. 3. جی. چلیے آپ بتائیے اللہ کے نبی کے بیٹے کا نام کیا کیا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. اور طاہر اور طیب بھی کہا. جی. چلیے خیر بہت اچھا لگا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے بتائیے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ بہت اچھا. خیر گائز بہت اچھا لگا کہ ان لوگوں سے میں نے کئی سوال کیا، لیکن لگتا ہے کہ سارے بچے اس میں سے ٹیلنٹ ہے اور بہت اچھا بتا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو اور کچھ سوال میرے ذہن میں جو اسلامک کے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نام صرف پوچھ رہے ہیں، نام کیا تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں گے؟ محمد صلی اللہ. نام محمد، نام صرف محمد تھے. محمد بھی کہا گیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ہیں، لیکن نام محمد ہے. چلیے خیر اور کچھ اسلامک سوال وہ ہے کہ نماز کے بارے میں ہے. سب سے پہلے غسل کے فرائض ان بچے سے پوچھتے ہیں. غسل کے فرائض بھی کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض 3 ہیں. کیا کیا ہے؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن میں اس طرح پانی ڈالنا کہ ایک بار برابر میں خشک. ان سے ہم وضو کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. کیا؟ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹوٹی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 2 کونیوں سمیت پورا دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. ماشاءاللہ بہت اچھا. ہم نماز کے آپ کچھ واجبات کے فرائض کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے. کون بتائیں گے نماز کے فرائض؟ کس کو یاد ہے آپ کو؟ چلیے نماز کے فرائض ان سے ہم جانتے ہیں کتنے ہیں. نماز کے فرائض کتنے؟ 13. کیا کیا ہے معلوم ہے؟ بتائیے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. تھوڑا بولیے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 تشہد میں اتحاد کی مقدار بیٹھنا. 6 ہوا. 13 بتائیے، مکمل بتائیے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپنا. نمبر 5 قبلہ کی نماز کا وقت. نمبر 6 قبلے کی طرف رکھنا. نمبر 7 نیت کرنا.
माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से सवाल करके, सवाल का जवाब करके। जवाब भी बहुत अच्छा दिया। और नमाज के वाजिबात भी बहुत टफ होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अगर नमाज के वाजिबात अगर पूछ लिया जाए तो वो फेल हो जाते हैं। लेकिन नमाज के वाजिबात ये याद रखना ये बहुत बड़ी बात है, जो इन बच्चों को याद कराया जाता है। यहाँ के टीचर्स जो लोग जो बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपनी इन बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं ताकि दीन इस्लाम के बारे में सही मालूमात हो। और सही मालूमात जब होते हैं तो दीन अरकान को करना भी उनके लिए आसान होता है। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के लिए भी बताना उसके लिए आसानी हो जाती है। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। हम इन बच्चों में से कुछ किसी से एक कलाम सुनेंगे। खैर वो कलाम अगले वीडियो में आएगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं।